اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسائل زندگی کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے درمیان امام جمعہ و جماعت حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید روح ظفر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ یہ آج ہمارا 251واں ایپیسوڈ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے اور ان کی نوازشوں سے مسلسل آپ کی خدمت میں یہ پروگرام جمعہ اور اتوار کے دن پیش کیا جا رہا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے جو آپ کے سوالات آتے ہیں ہم علماء کرام کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش بسط خلوص بار بار میں کرتا ہوں، چند ایپیسوڈ کے بعد پھر کرتا ہوں۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر سوالات آپ، جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ کیجیے تاکہ آپ کے سوالات سمجھ میں آئیں، آپ کا لہجہ سمجھ میں آئے اور ہم اس کو صحیح طور سے علماء کے سامنے پیش کر سکیں۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ اب جب سے یہ سیٹلائٹ الحمدللہ چینل ہوا ہے تو اب یہ لائیو پروگرام نہیں ہے بلکہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں جب ٹیلی فون لگ جاتا ہے تو کم سے کم 10 یا 12 بار وہ ہلو 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 کرتے ہیں۔ جتنی بار ہم یہ سنتے ہیں اتنی بار ہم ہل تو جاتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے۔ تو ہلو کی بجائے جس وقت آپ کا یہ ٹیلی فون لگ جائے اور بیپ کی آواز آپ کے کانوں تک آئے، آپ اپنے سوال کو جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیں۔ 1 منٹ تک یہ سوال آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا طویل سوال ہے تو آپ دوسری بار فون کیجئے اور پھر جیسے بیپ بجے آپ سوال درج کیجئے۔ لیکن آپ اگر اس پہ ہلو ہلو کرتے رہیں گے تو وہاں یقیناً چونکہ ریکارڈر پہ ریکارڈ ہو رہا ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اور ریکارڈر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، آپ کتنا بھی ہلو کر لیجئے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہلو کہنے کے بجائے جیسے ہی بیپ بجے آپ اپنا سوال درج کرائیے انشاءاللہ، اور یقیناً آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا، بچے گا، اور آپ کا سوال ہمارے تک پہنچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے تو اکثر اوقات تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ٹیلی فون جب لگتے ہیں تو وہ پیچھے ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کرتے ہیں، اور یا پیچھے کافی ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، یہ آواز صاف نہیں ہوتی ہے۔ تو صاف آواز میں بالکل اطمینان کے ساتھ سوالات درج کیجئے اور ریکارڈ کرائیے، انشاءاللہ ہم علماء کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے ہم آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ، شکر خدا کا۔ بہت بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے آغا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور تمام علماء کرام کو جو علماء حق ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ الہی آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس کے جوابات سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کیا بسم جائے۔ اللہ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کس شہر سے ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ بنت فاطمہ ہے، میں بریلی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بقرعید پہ جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اس کا ہمارے یہاں مطلب شریعت میں، اہل تشیع میں کوئی اور ویسا آپشن ہے جیسے کہ آدمی قربانی جانور کی قربانی نہ کرے، اس کے بدلے کا پیسہ کہیں مطلب ادارے کو یا کسی کو اس کے بدلے کا پیسہ دے دے تاکہ اس سے قربانی، تو جانور کی قربانی بھی نہ کرنی پڑے اور قربانی کا فرض بھی پورا ہو جائے، مطلب انسان گنہگار بھی نہ ہو؟ اور قربانی کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ اور ہمارے یہاں شریعت میں کوئی ایسا آپشن ہے جو قربانی نہ کرے، اس کے بدلے کوئی کفارہ دے دے یا اس کے بدلے کے پیسے دے دے، کہیں وہ تو قربانی کا جو فرض ہے وہ پورا ہو جائے، جانور کی قربانی نہ کرنی پڑے اور قربانی کا فرض بھی پورا ہو جائے؟ ہم لوگ ہمارے یہاں سب سیستانی صاحب، آیت اللہ سیستانی صاحب کے مقلد ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ ہماری بہن بریلی سے فون کر رہی ہیں، اور یہ پہلے تو یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظ اللہ علی کی مقلد ہیں، اور ہندوستان میں یا حج کے موقع پر حج بیت اللہ کے لیے جو جاتے ہیں، مکہ معظمہ جو حج کے لیے جاتے ہیں، جن کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے، تو ہماری شریعت اس قربانی کے لیے کیا کہتی ہے جو حج کے بغیر، حج کے بجائے جو دوسرے ممالک میں ہم
عید الاضحیٰ میں 3 دن قربانی کرتے ہیں، کیا یہ واجب ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ اور اگر انسان کسی وجہ سے مجبور ہے کہ جانور کی قربانی نہیں کر پا رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ قربانی صرف حج مکمل کرنے پہ واجب ہے۔ جی اس کے بعد انسان جہاں پر بھی ہو، اگر اس کے پاس توانائی اور استطاعت ہے تو اسے قربانی کرنا چاہیے، اور یہ تاکید ہے، سنت مؤکدہ ہے، بہت یعنی وہ تاکید سنت کی، جس کی تاکید زیادہ بہت ہے۔ زیادہ تاکید کی گئی، جی، جی واجب نہیں ہے۔ جی اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جانور کے بجائے کوئی اور، ظاہر ہے کہ واجب عمل نہیں ہے۔ جی اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا تو اس نے نیت کیا اور نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور اس رقم کو، اس اماؤنٹ کو وہ کسی اور نیک کام میں لگا سکتا ہے۔ جی لیکن سوال کے انداز سے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جانور کی قربانی نہ ہو، جی جانور محفوظ رہے، گویا یہ ایک نعرہ جو بعض وقت نافہم لوگ اٹھاتے ہیں۔ نافہم لوگ اٹھاتے ہیں، جانور کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے جاتے ہیں اور انسانوں کو قتل کرتے ہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہی شاید گویا نہ ہو، میرے یعنی ذہن میں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ خیال نہ ہو، لیکن جی اگر ایسا ہو بھی تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے جی کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، وہ زینتیں یا وہ چیزیں جو خدا نے حلال قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے، کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ خود خداوند عالم نے جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے اور ہم حکم کے پابند ہیں۔ جی اگر اس میں کوئی مصلحت ہوتی، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی جو ناپسند ہوتی تو خداوند عالم ہمیں جو قربانی کا حکم نہیں دیتا۔ جی بے شک۔ جی لہذا اس حوالے سے قربانی نہ کرنا کہ جانور محفوظ رہے، جی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ جی مجبوری ہو یا پیسے کم ہوں یا صرف تو مل کر سکتے ہیں قربانی، جی اور اس کے علاوہ بھی مل کر نہیں تو اگر واقعاً ایسی جگہ ہے جہاں پر کرنا مشکل ہے، بعض جگہیں جہاں انسان نہیں کر سکتا قربانی، جی تو اب ایسی صورت میں کسی بھی نیک کام میں آپ اس رقم کو لگا سکتے ہیں، ثواب میں آپ شریک رہیں گے، نیت آپ کی جو ہے اس کے یہ بنیاد اگر پر آپ کے علاقے میں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پیسہ آپ کہیں اور ملا سکتے ہیں جہاں قربانی ہو رہی ہے؟ بالکل ملا سکتے ہیں، کسی کے شریک ہو سکتے ہیں، پارٹنر بن سکتے ہیں اور اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اچھا آغا، چونکہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ ہے، تو میں آپ سے ایک سوال اور کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفیض ہوں کہ ہماری یہاں جو ہے جو ہمارے ملک میں یا حج بیت اللہ کے لیے جو تشریف نہیں لے گئے وہ حضرات دنیا کسی کونے میں وہ قربانی کر رہے ہیں، تو ایک جانور میں جیسے دمبا یا بکرا ہے، گوسپند ہے، اس کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ جتنی بھی چاہیں شریک ہو جائیں، کوئی محدودیت نہیں، کوئی محدودیت پابندی نہیں جی، ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے جی اور 10 آدمی 20 آدمی جتنے شریک ہو سکتے ہیں کر سکتے ہیں، جی کوئی اس میں نہیں ہے۔ یہ تو اچھا سوال ہے آپ کا کہ مثلاً کچھ غریب ایسے ہیں کہ ایک بستی ہے، اس میں کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں، جی مثلاً 10 روپے ملائے جی 100 آدمیوں نے، جی ایک بکرا قربانی کر دیا، سب ثواب میں شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ثواب دینے کے لیے تیار ہے، ہم اس کو بالکل بالکل، جی بے شک۔ دیکھیے خداوند عالم کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کتنا زیادہ ہے، جی خدا یہ دیکھتا ہے کہ کسی نیت ہے، نیت کیا ہے، جی نیت کیا ہے، بے شک۔ اس کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، وہ 10,000 خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، وہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، جی تقریباً دونوں برابر ہیں، لیکن نیت خدا دیکھتا بے ہے۔ شک۔ اس نیت میں وہ 10 لاکھ والا 1 لاکھ خرچ کرے، یہ 100 روپے والا 1 خرچ کرے، جی تو دونوں کا ثواب تقریباً برابر ہے، جی بلکہ یقیناً برابر ہے، اس لیے کہ دونوں کی نیت ایک ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اور تیسری بات جو ان کی ہے آغا یہ ہے کہ چونکہ یہاں قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی اگر نہیں کرنے پہ کفارہ نہیں ہے، جو کفارے کی بات بیان کر نہیں، بالکل کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں، اور انسان پہ نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی عذاب ہے کہ جس کو کفارہ کرے۔ یہ سنت موقدہ ہے، بہت تاکید ہے جس کی، اگر کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، کسی مجبوری کے تحت نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اچھا آغا، اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور جڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک سے زیادہ جانور قربان کرنا چاہتا ہے تو کتنے جانور تک؟ کوئی حرج نہیں ہے، جی جتنی انسان کے پاس صلاحیت اور استطاعت ہے اور واقعاً چاہتا ہے کہ ثواب میں بھی شریک ہو تو 1 2 4 10 جتنی چاہے کر سکتا ہے۔ اور گوشت کو تقریباً 2 سال پہلے اسی بمبئی میں ایک جگہ ہم گئے تو انہوں نے 5 جانور ذبح کرائے تھے، جی تو ہم نے کہا کہ کوئی کسی اور لوگوں کا نہیں، میرے ہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، جی ہم نے کہا یہ گوشت کیا ہوگا؟ تو بتایا کہ فلاں علاقے میں مومنین ہیں، ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا اچھا کیسے؟ کہا پیکٹ بنا کے آج ہی سب تقسیم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اس میں یہ کہ ریاکاری نہ ہو، نہیں ہونی چاہیے، قربت بالکل اللہ یہ کام ہو انشاءاللہ، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، علیکم۔ میرا نام شباب حیدر ہے، میں جے سنگھ پور سے بول رہا ہوں، یہ لکھنؤ میں ہے، یو پی کے پاس۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک ٹانگ چھوٹی ہے، ایک ٹانگ لمبی ہے، تو یہ بھی کچھ حل ہے اس کا؟ اگر یہ صحیح ہو جائے میری ٹانگ ہے تو بتا دیجیے مولانا صاحب۔ یہ ہمارے بچے نے سوال کیا ہے، ان کا قدرتی طور سے یہ ایک پیر چھوٹا ایک بڑا ہے، یا کوئی بیماری کی وجہ سے ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے۔ تو اس کا تو آغا علاج ان کو میڈیکل سائنس میں اس میڈیکل کا علاج سائنس دیکھنا کا چاہیے، علاج یقیناً جی میڈیکل سائنس میں کچھ نہ کچھ تو اس کا حل ہو ہی گا۔ جی انشاءاللہ عزیز۔ اور جیسا کہ لگ رہا ہے ابھی بچپنے کی حد سے آگے بڑھے ہیں، ابھی نوجوانی کی عمر ہے ان کی، اور یقیناً یہ ایسی عمر ہے کہ علاج ممکن ہے، جی انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل شریعت سے بیان کیا جائے، جی جیسے ڈاکٹر مشورہ دیں اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مومنین و مومنات کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں ہم یہ کوشچن دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم، میں شکایت سے خورشید بول رہا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ذاکرہ نے پوچھا تھا کہ ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے میں پبلش پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ایک دوا ملتی ہے جو جیسی پیسنے کی ہوتی ہے، اس کا نام ہے کل انجن۔ تو جب آپ وہ جڑی بوٹی کی دکان پہ جائیں گے تو وہاں مل جائے گی۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ کل انجن کا استعمال کریں تو اس سے ان کی آواز کھل جائے گی۔ میں خورشید بول رہا ہوں شکاگو سے، میرا نمبر ہے 312-388-4430۔ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے اس کال کا۔ انشاءاللہ جو حضرات اس مرض میں، آواز بیٹھ جانے کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ جو آپ ہمارے بھائی نے دوا بتائی اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے۔ ہمارا نام سید حسین ہے، میں بھاگل پور کا رہنے والا ہوں۔ مجھے ایک سوال یہ کرنی ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں جس کی اب شادی ہو چکی ہے، اور شادی ہونے کے بعد جو ہے بھی وہ اب کچھ 22 سال بعد پھر سے وہ ریلیشن میں میرے آئی، اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن نہیں چل رہا ہے، اور وہ کو ساتھ خوش نہیں ہے، تو لیکن وہ میرے ساتھ ہے، اور ایسا نہیں کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن میں رہ رہا ہوں، بس کانٹیکٹ ہے، فون پہ بات کبھی کبھی ہوتی ہے اس کے، اور کچھ نہیں۔ تو کیا اگر اس کا طلاق ہو جاتا ہے تو طلاق کے بعد میں اس سے عہد کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مسلمان ہونی چاہے گی ہو جائے گی تو کیا میں اس سے عہد کر سکتا ہوں؟ اس سے شادی کرنا حرام تو نہیں رہے گا میرے لیے؟ یہ شادی شدہ عورت کے ساتھ میں عشق کرنا اور تعلقات رکھنا، چاہے وہ کانٹیکٹ ٹیلی فون ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، اس ارادے سے کہ اس کا شوہر طلاق دے دے گا اور پھر میں عقد کر لوں، یہ شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ بالکل جائز نہیں۔ جی نامحرم سے تعلقات رکھنا کسی بھی اعتبار سے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جی اور ان کو تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کے شوہر سے اس کی ریلیشن شپ خراب ہو رہی ہے تو اس کو سنواریں، بنائیں اور اس کو اس سے ملائیں، نہ یہ کہ اس تمنا میں رہیں کہ ادھر سے ختم ہو جائے اور پھر جی لہٰذا یہ کام کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اس گناہ میں
ان کو عذاب، اور کیونکہ یہ شریک ہیں اس گناہ میں، ان کے فون کرنے کی وجہ سے، ان سے ٹچ میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے بدظن ہو گئی ہو تو جی اس بنیاد پر یہ گناہ میں شریک ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے، بالکل تعلقات ختم کرنا چاہیے. بائی چانس خدا نخواستہ اگر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا اور اس نے چھوڑ دیا، تو پھر عدہ گزرنے کے بعد، طلاق کے بعد جو عدہ ہوتا ہے، عدہ گزر جائے تو پھر اس سے شادی کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آئیے آغازی کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں کچھ وہ لے لیتے ہیں ہم. پہلا سوال ہے سید تبسم فاطمہ ملاڈ ممبئی سے، ان کا سوال ہے. یہ سوال کر رہی ہیں کہ نماز اور قرآن شریف پڑھتے وقت ٹوپی، پھر ٹوپی کا ذکر آ گیا، کئی بار آیا کہ جاوید بھائی ٹوپی کیوں نہیں پہنتے، لیکن آج الحمدللہ میرا نام نہیں ہے اس میں. تو نماز اور قرآن شریف پڑھتے وقت ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ قرآن شریف کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو کیا ٹوپی پہننے سے قرآن شریف کا رتبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے نعوذ باللہ نہیں پہننے سے؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جب جو چیز ائمہ اطہار نے اور پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے وہ معلوم ہے ہمیں. جی سر کا ڈھانکنا مردوں کے لیے واجب نہیں ہے، چاہے وہ نماز کی حالت ہو یا قرآن شریف پڑھنے کی حالت ہو، کسی بھی حالت میں واجب نہیں ہے. جی تو اب اگر کوئی رتبہ بڑا ہے، یقیناً بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک کوئی انجام دے رہا ہے اور سر کھلا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی ہے. حرج نہیں. صرف یہ ہے کہ جب بیت الخلاء جائے تو اس وقت جی. مستحب ہے سر ڈھکنا، سر ڈھکنا ہے. جی وہاں بھی ٹوپی کا ذکر نہیں ہے. تو وہ تو ایسا ہے کہ پورا سر ڈھکا رہے جی کہ پھر وہاں پر جو اس کا فلسفہ بیان کیا الگ گیا. چیز ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میں دہلی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، ان کی ماں سوتیلی ہیں، یعنی دوسری والدہ ہیں، ان کی حقیقی والدہ نہیں ہے، اور والد کا انتقال ہو گیا ہے. انتقال ہونے کے بعد ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے، افسوس، اور صرف اپنے بچوں کے نام مکان کا حصہ دینا چاہتی ہیں. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد تو لڑکا یتیم ہو جاتا ہے. آپ ذرا سمجھا دیں کہ وہ ایسا نہ کریں. بالکل غلط ہے یہ فعل. اگر ایک شوہر کی دو بیویاں ہیں اور پہلی بیوی سے کوئی بچہ ہے تو دوسری بیوی کو حق نہیں ہے کہ اس کو محروم کرے کسی بھی چیز سے، بلکہ اس حوالے سے کہ اسی کے شوہر کا بیٹا ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، نہ یہ کہ نکال گھر باہر کرے. شریعت نے اسی لیے اس کے لیے جائز قرار دیا، محرم قرار دیا ہے باپ کی بیوی کو، کیونکہ وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے. تو جیسے ہی اپنے بیٹوں کو حق دینا چاہتی ہیں، شریعت کے لحاظ سے اور یہاں کے قانون کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہوگا کہ باپ کے حق میں چاہے وہ ایک بیوی سے ہوں یا دو بیوی سے ہوں، سب برابر کے شریک ہیں. شریعت نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ دو بیوی سے اگر ایک شوہر کے بچے ہیں تو دونوں کو برابر سے حصہ ملنا چاہیے. اور یتیم کا مال کھانے کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال غصب کرتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ ان کے پیٹوں میں جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ بالکل جائز نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ان کو رعایت کرنا چاہیے، اور اس بچے کو بھی جو ان کے یعنی شوہر کا ہی ہے اس کو بھی اس کا گھر میں حق دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سید شاہ حسین فتح پور سٹی سے سوال کر رہے ہیں. ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے. اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ون چینل سے نشر ہو چکا ہے، آخر سچ کیا میں، جی اور ہو سکے تو اس کی سائٹ پہ جا کے اس پروگرام کو دیکھ لیں. جی لیکن یہ ہم پابند ہیں اپنی شریعت کے. ائمہ اطہار نے ہمیں اس بات کی اجازت دیا ہے. پیغمبر اسلام خود بھی ملا کر بھی پڑھتے تھے، الگ الگ بھی پڑھتے تھے، لہٰذا ہم اور یہ پڑھتے ہیں. متفق بات ہے اہل تسنن میں بھی اور اہل تشیع میں بھی متفق ہے. بالکل حدیث متفقہ ہے، عالم اسلام کا متفقہ ہے مسئلہ کہ ملا کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، الگ 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 بھی الگ پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. جونپور سے جوہر عباس بول رہا ہوں. جی بولیے. مجھے عربی نہیں آتی، میں انگلش میں دعا پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن عربی سیکھنے کی کوشش کر، نوجوان ہے تو عربی پڑھنے، جب انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو ہم عربی بھی سیکھ سکتے ہیں. بالکل عربی بھی سیکھ سکتے ہیں. دعا کے لیے تو ہے کسی بھی زبان میں، ظاہر ہے دعا اپنے مطلب کو بیان کرنا ہے، بے شک. اپنی درخواست کو خدا کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے. ان سے مراد شاید یہ ہوگا کہ یہ عربی الف
با وغیرہ نہیں جانتے ہوں اور رومن انگلش لکھی میں میں لکھی ہوئی جو دعائیں لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ عربی بھی عربی سیکھ لیں سیکھ لیں۔ بہرحال۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ تنظیم فاطمہ بنگلور سے سوال کر رہی ہیں، میں نے سنا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہو چکا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر ہے تو ڈیٹیل میں بتائیے۔ آقا فرمائیے۔ بالکل غلط سنا ہے، جہاں سے بھی سنا ہے، جی ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ امام کا جب ظہور ہوگا تو ان چینل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جی انہیں پوچھنے کی ضرورت ہوگی، وہ ایک ایسی خبر ہوگی ہر انسان جو بھی ہے سب تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ بس دعا کرتے رہیے کہ جلد سے جلد جلد ہمارے امام کا صاحب، ظہور، ہمارے ولی، ہمارے آقا اور ہمارے مولا کا ظہور ہو، تاکہ دنیا جو ظلم و جور سے بھرتی جا رہی ہے یہ عدل و انصاف سے پھر بھر جائے، اور اللہ کا وہ آخری جو ہمارے نبی کا جانشین اور اللہ کا آخری جو ہادی ہے وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس کا استقبال کر سکیں۔ الہی آمین۔ آپ کا ہر ایک پروگرام ہمیں اور ہمارے پورے گھر کو بہت پسند ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا تنظیم فاطمہ بہن۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت جس طرح ممکن ہو کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سونا گولڈ مرد کے لیے، آدمی لکھا ہے انہوں نے، آدمی تو مرد اور عورت دونوں آدمی ہوتے ہیں، لیکن عرف میں جو ہمارے یہاں جو اردو نہیں جانتے وہ آدمی مرد کو کہتے ہیں، تو مرد کے لیے سونا حرام کیوں ہے؟ حرام کیوں ہے؟ جی یہ تو بات ایسی ہے کہ یہ خدا ہی بتائے گا کیوں ہے حرام۔ جی ہمارے یہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے اور اس میں ہمیں کیوں کا حق نہیں ہے۔ جی بے شک۔ تو جو بھی چیزیں واجب قرار دی گئی ہیں یا حرام قرار دی گئی اس میں ہمیں کیوں کا جی حق نہیں ہے۔ نماز کیوں واجب ہے؟ نہیں۔ جی مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم مصلحت بنا دیتے ہیں اور روایت سے مل جاتی ہے، جی لیکن سونے کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، کیوں؟ جی اور بعض تحقیقات میں ایسا سامنے آیا ہے کہ انسان کی مردانگی کی طاقت پہ کچھ اثر ہوتا ہے سونا پہننے سے۔ بعض جگہ میں نے ایک میگزین میں دیکھا تھا، نہیں معلوم صحیح یا غلط، کہ خون کی روانی پہ مرد کے اثر پڑتا ہے اگر سونا پہنے۔ میں نہیں پڑھا گا یہ، لیکن جی۔ بہرحال ہمیں تو صرف اس لیے اس پہ عمل ہم کرنا ہے کہ پابند ہیں شریعت کے، شریعت نے خدا ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حرام ہے۔ جی ایک روایت ہے کہ اس میں جناب حوا علیہ السلام، پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ جب وہ زمین پر تشریف لائیں اور جہاں بھی انہوں نے کلی کیا جی وہ زمین سونے کی بن گئی، جی تو اس احترام میں خداوند عالم نے سونا صرف عورتوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے، اب روایت ہے، بہرحال ہمیں روایت ہے۔ جی تو اصل یہی ہے کہ خداوند عالم نے جو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام قرار دیا حرام ہے، ہمیں اس میں کیوں کا حق حاصل نہیں۔ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم اس چینل کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم بھی بہت پسند کرتے ہیں، یقین جانیے اس چینل کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں اس قابل بنایا اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے جو چینل ون خدمت کر رہا ہے یہ توفیق عطا فرمائی، اس خدا کی تعریف ہے۔ یقیناً خدا آپ کو اور اسلامک دائرے میں جو جو کام کر رہے ہیں ان کو توفیق اور انہیں جائز، ان کے جائز مقاصد میں ان کو کامیاب اور سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ محتاج دعا، انہوں نے نام اپنا نہیں لکھا ہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ دعا اسی طرح کرتے رہیں انشاءاللہ، اور یہ چینل اور تمام وہ حضرات جو کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ سلام علیکم۔ سلام۔ کیا ہم نماز صبح کے ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں؟ سمجھ لیجئے کہ نماز صبح کا ٹائم ہو گیا ہو تو کیا صبح کے ٹائم پہلے نماز شب پڑھیں اس کے بعد میں نماز صبح پڑھیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ الطاف سیلیا صاحب کا سوال ہے۔ جی، نماز صبح اول وقت پڑھنا ہے انسان کو یا نماز شب پڑھنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اول وقت نماز صبح کو انجام دے۔ جی تنہا ایک ایسا عمل جس کو قضا میں، جس کے قضا ہونے میں جی وقت کے بعد پڑھنے میں زیادہ ثواب رکھا گیا وہ نماز شب ہے، جی
اب اگر انسان نماز صبح سے پہلے جو وقت ہے نماز شب کا جی اس وقت میں نہیں انجام دے پا رہا ہے اور نماز صبح کا اول وقت ہو گیا تو پہلے نماز صبح پڑھے اس کے بعد نماز شب پڑھے، خداوند عالم نے اس میں اور زیادہ اجر رکھا ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکے وقت پر نماز جی شب تو جی جی یہ ہے جی کنڈیشن۔ تو اس کے بعد پڑھے نماز شب تو اس میں زیادہ اجر رکھا ہے خداوند عالم۔ ایک انسان کی عادت ہے صبح اٹھ جاتا ہے جلدی، نماز صبح ہمیشہ نماز شب پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد نماز صبح پڑھتا ہے۔ ایک روز ایسا ظاہر انسان ہے جی سو گیا، اب جب آنکھ کھلی تو نماز صبح کا وقت ہو چکا ہے، جی پہلے نماز صبح پڑھے بعد میں نماز شب پڑھے، خداوند جزاک عالم اللہ نے اس میں زیادہ ثواب رکھا ہے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ان کا انگریزی میں سوال ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے، ان کا جاب جو ہے وہ ایکسٹینسو انٹر اسٹیٹ ٹریولنگ، یعنی ایک صوبے کے اندر ہی یہ زیادہ سفر کرتے ہیں، اور ہر دوسرے مہینے ہر دوسرے مہینے ان کو یہ ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا ان کو قصر نماز پڑھنی ہے یا ان کو پوری نماز پڑھنی ہے، اور کنڈیشنز کیا ہیں اس کی؟ ہر مہینے ان کا سفر نہیں ہے، ایک مہینے آڑ سے ان کا سفر ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جتنے دن سفر میں رہیں گے قصر پڑھنا ہے، جی، اور جتنے دن سفر میں نہیں ہیں پوری پڑھنا ہے۔ یہ کثیر السفر نہیں ہے نہیں کثیر السفر نہیں ہے، جی، یعنی ان کو نماز جس طرح سے قصر ہو رہی ہے قصر پڑھنا ہے، اور جب کثیر السفر ہونے کے لیے تقریباً ہر مہینے 20 دن تقریباً سفر میں انسان کے گزر جائیں، تو کثیر السفر کیا ہے؟ تقریباً جی تقریباً 15 سے 20 دن، یہ کثیر السفر نہیں ہے۔ جی۔ یہ جتنے دن سفر میں قصر پڑھیں گے، اور جب سفر میں اور نہیں سفر میں بھی اگر 15 دن کسی ایک مقام پہ ہیں تو اگر 10 دن کی نیت ہے، 10 وہاں دن پہ کی نیت بالکل وہ بالکل پوری پڑھیں گے۔ اقامت عشرہ کی نیت ہو جائے گی، وہاں پہ پڑھیں۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال آگا یہ ہے کہ یہ زیارت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس مراد کو پورا کرے، لیکن یہ پیسہ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ کیا بینک لون لے سکتے ہیں زیارت کے لیے؟ بینک لون لینے کے لیے یعنی لازم نہیں قرار دیا گیا ہے، ضروری نہیں قرار دیا گیا لے کر پھر جائیں، جی البتہ خواہش ہے، اور اگر ایسی ان کی زندگی ہے کہ یہ لون لیں گے اور کوئی مشکل میں نہیں پڑیں گے جی اور زیارت کر کے آئیں گے اور واپس اس کی جو بھی قسط ہے ادا کر دیں گے، جو بھی اس کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور حج کے لیے تو قطعاً نہیں ہے ایسا، جی بے شک لون لے کے حج پہ نہیں جا سکتے، لیکن زیارت کے لیے ظاہر ہے کہ تاکید ہے، مستحب ہے، انسان اگر چاہتا ہے زیارت کرنے جانا ہے تو اس میں یہی دیکھنا ہوگا کہ ان کے آگے کی زندگی فیوچر کی مشکلات میں نہ پڑے، جی، اور اس میں کوئی حرج کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بیٹی کا کیا حق ہے باپ کی پراپرٹی میں، اور لڑکی کے شادی کے بعد کیا اس کا حق نہیں ہے باپ کی پراپرٹی میں؟ بیٹی کا مکمل حق ہے باپ کی پراپرٹی میں جو شریعت نے بتایا ہے، جی اور وہ حق جس دن وہ باپ کی بیٹی بن گئی، جب پیدا ہو گئی تو اسی دن سے وہ حق آ گیا، جی اور جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کا وہ حق باقی ہے، چاہے شادی ہو جائے چاہے کچھ ہو جائے، جیسا کہ شریعت نے معین کیا ہے۔ اگر ایک انسان مر جاتا ہے، اس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اور مثال کے طور پر اس کے پاس 3 چیزیں کوئی ہیں، تو 2 چیزیں بیٹے کی ہے، 1 حصہ بیٹی کا ہے، یہ حق ہمیشہ باقی ہے۔ ایک ہیرا جو ہے بیٹی کا ہے اور دوہرا جو ہے بیٹے کا جی جی، مثلا 3 روپے ہیں تو جی 2 روپے بیٹے کے ہیں، 1 روپے بیٹی کا ہے۔ جی، حق بہرحال بیٹی کا بھی باقی ہے، ہمیشہ یہ باقی ہے۔ صرف اسلام ہے کہ جس کے اندر بیٹی کو حق اس مذہب نے دیا ہے۔ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ اور آئیے اسی کے ساتھ میں ہم ٹیلی فون کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں آقا، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کس شہر سے سوال ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی میں کلکتہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ باپ کی دولت پر یا باپ کی کوئی بھی چیز پر، گھر پر، بیٹی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ یہ کلکتہ سے ہماری بہن سوال کر رہی ہے۔ ابھی ایک سوال جو واٹس ایپ کے ذریعے تقریباً اسی طرح کا سوال ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا کتنا حق ہے؟ بتایا ابھی کہ اگر 3 روپے مثلا ہے تو 2 روپے بیٹے کا، 1 روپے بیٹی کا۔ لیکن آقا ایک وضاحت میں آپ سے اور چاہوں گا جی کہ یہ اکثر جو سوال ہوتا ہے یہ ادھورا ہوتا ہے۔ سوال اگر باپ زندہ ہے اور اس نے ہبہ کر دیا بیٹی کو یا بیٹے کو اپنی پراپرٹی، تو پھر اس میں اس کے مرنے کے بعد میں جو ہبہ کر چکا ہے، دے چکا ہے، پھر اس میں کسی اور کا حق نہیں ہوگا۔ کوئی حق نہیں ہے، ہم اس وقت زندہ ہیں، ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، بالکل جی ہمارے سارے حکم لاگو ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں
ہم نے اپنا سارا حق اٹھا کر ایک بیٹے کو دے دیا، جبکہ ہمارے 4 بیٹے اور تھے۔ جی کوئی حق حاصل نہیں ہے 4 بیٹوں کا کہ مرنے کے بعد ہمارے اس بیٹے سے لے نہیں۔ جی یہ میراث جو کچھ بڑھتی ہے اگر باپ نے اپنی زندگی میں کسی کو دیا نہیں ہے، جی باپ نے یہ دیکھا کہ نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی یہ سب خدا نہ خواستہ نالائق ہیں، جی تو اس نے اٹھا کے سارا مال اپنا وقف کر دیا یتیموں کے نام۔ جی مرنے کے بعد باپ اس میں بیٹوں کا اولاد کا کوئی حق نہیں ہوگا، سب یتیموں کا وقف ہو جائے گا۔ تو یہ اپنی زندگی میں اگر اس نے ایسا کر دیا ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر وہ شریعت میراث کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، جو میراث شریعت کے اعتبار سے بانٹی جائے گی، بے شک۔ اور اس میں ایک حصہ اگر بیٹی کا ہے 2 حصہ بیٹے کا، اس طریقے سے شریعت نے معین کیا۔ اگلا سوال ہے، اس سے پیشتر ہم ناظرین کرام ایک بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے۔ آپ کے ذہن میں جو سوال مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان خالی ذہن ہوتا ہے تو اس وقت اکثر سوالات نہیں آتے، لیکن جب یہ پروگرام چینل ون، میں بھی جب یہ ریپیٹ پروگرام دیکھتا ہوں تو بہت سے سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں، لیکن جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے وہ سوالات بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس بریک میں ایک کام کیجئے، کہیں نہیں جائیے، جو سوال آپ کے ذہن میں مرتب ہو رہے ہیں اس کو آپ ایک پین اور ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے، اور آپ ٹیلی فون کے ذریعے انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے ان سوالات کو ہم تک بھیجیے، ہم اس کے جوابات دیں گے۔ آئیے ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بہت جلد بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مدد کرو ایک دوسرے کی تقوی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد کے اوپر۔ کیسے کر سکتے ہیں مدد؟ مختلف طریقے ہیں، من جملہ اس میں سے کوئی اگر نیک کام کر رہا ہے ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کا چینل ون جو معارف اہل بیت کو پھیلانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے، اگر آپ زیادہ نہیں روز کے 5 روپے الگ کر دیں، مہینے کے 150 روپے ہوئے۔ بہت بڑے کام کے لیے چھوٹی سی رقم 5 روپیہ، آپ بھی شریک ہیں تعاونوا علی البر والتقوی کے طور پر اس کار خیر میں۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، بینک ڈیٹیلز: اسٹیٹ بینک آف انڈیا، برانچ سیموئل اسٹریٹ، ممبئی 9، اکاؤنٹ نمبر 336802133703، IFSC SBIN 0060138، سوئفٹ کوڈ SBIN NBB 523، ICICI بینک، برانچ بھات بازار، ممبئی 9، اکاؤنٹ نمبر 1223050000220، RTGS NFTS IFSC کوڈ ICIC 0001223۔ آپ اپنا چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ منی گرام اور ویسٹرن یونین سے بھی ڈونیشن یا خمس ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 400009، انڈیا۔ ٹیلی فون نمبر 912223433540، 23434304۔ ای میل winislam@gmail.com، ویب سائٹ winislam.com۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت جامع مسجد ممبئی تشریف فرمائے ہیں، اور ہم ان سے مسلسل سوالات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے۔ میرا نام نواز احمد، میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال کیا ہے اگر میں بولے تو، میری شادی کو 4 برس ہو گئے، 1 برس انہیں میرے ساتھ اچھی طور سے جینا کری، اب انہیں میرے گھر سے جا کر 3 برس ہو گئے، 3 برس سے ہمیں 2 جنے جدا ہو گئی۔ کیا تمہیں ایک ایسا وظیفہ بولو، میری زندگی اچھی ہوگی سر۔ شکریہ۔ یہ بنگلور سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، ازدواجی زندگی میں ان کے جو ہے اتھل پتھل ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ 1 سال اچھا گزرا، 3 سال مشکلات میں، تو جی بہرحال
ایسا کرنا چاہیے کہ جائیں، بات چیت کریں اور لے کے آئیں، جدائی کو تو ختم کریں. اور بعض قرآن کی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر سورہ نساء کو پڑھ کر جی انسان یہ دعا کرے تو اس کی بیوی اس کے پاس پلٹ آتی ہے، اس کی اطاعت میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے سورہ یوسف کے بارے میں ہے کہ اگر انسان سورہ یوسف کو لکھ کر اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پہ باندھ لے تو اس کی بیوی ہمیشہ اس کی اطاعت گزار، مطیع، فرمانبردار ہوتی ہے. لیکن آقا آپ کے قطع کلام میں ذرا ایک بات اور کہہ دوں کہ پہلے تو یہ انسان دیکھے کہ غلطی کس کی ہے. اگر شوہر کی غلطی تو اپنے غلطی کا ازالہ کرے، پھر اس قرآن کے عمل پر بالکل بالکل ظاہر. یا اگر خاتون کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے، پھر وہ سورہ پڑھے، یا تب اثر ہوگا انشاءاللہ. بالکل مشکلات جو مشکل سامنے پیش آئی پہلے اس کو ہٹائیں، جی اس کے بعد خداوند عالم سے مطالبہ کریں، اس مشکل کے ہٹانے میں خدا سے مدد طلب کریں. انشاءاللہ. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سوال کرتے ہیں، یہ میں سوال پہ نہیں جنرل بات کر رہا ہوں، ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں، سامنے والے کو جو ہے خطا کار سمجھتے ہیں. تو ہمارا یہ منشا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں، تاکہ اگر ہر انسان یہ سوچے گا تو یہ اپنے آپ ہی معاملہ حل، مسئلہ خود بخود سلجھ جائے گا انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا نام انجیا فاطمہ ہے، ہم غازی آباد سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کے بیچ میں ہمیں چھینک آ جائے تو وضو ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ یہ ہماری بہن غازی آباد سے فون کر رہی ہیں کہ وضو کے درمیان میں اگر چھینک آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے بعض وقت چھینک انسان سے آتی ہے اور اس کا زور سے اگر انسان کے مثلا ریا خارج ہو جائے، ہوا نکل جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. جی. ورنہ ایک معمولی چھینک آنے سے، اور اگر بہت تیز چھینک آئے اور انسان کو وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سامنے نہ آئے تو چھینک سے وضو نہیں ٹوٹتا. چھینک سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے یہاں 6-7 چیزیں جو مبتلات وضو کی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹتی ہے. یعنی ایک بار پھر ناظرین کرام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وضو کرنے کے بعد میں نامحرم کو دیکھنا، آئینہ دیکھنا، اپنے جسم کو برہنہ دیکھنا یا اس قسم کی اور جتنے بھی توہمات ہیں، یہ سب سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کھانا پینا، الیاذ باللہ گالی دینا، ان ساری چیزوں سے، یہ گناہ گار تو ہوتا ہے گالی دینے سے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں وسائی سے پیار علی وسائی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ مولانا کہ مدرسے میں جو لڑکیاں آتی ہے تو وہاں جو ہے پردے کا مطلب بالغ نابالغ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور جو جہاں باہر اسکول میں یا کہیں اور باہر جاتے ہیں تو وہاں جو ہے بالغ نابالغ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو پردہ جو ہے صرف ہمارے شیعہ لوگ سے ہے، مردوں سے ہے یا مولانا سے ہے، اور عام پبلک سے پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ ذرا ہمیں سمجھائے کہ بہتر کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے بعد فوراً کئی جگہوں پہ لعنت یا نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے مجلسوں میں کہ نماز کے بعد فوراً تسبیح ظاہرہ زیادہ یہ بہتر ہے. تو مولانا صاحب اس کے بارے میں بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے. وعلیکم السلام. یہ ہمارے بھائی وسائی ممبئی کے مضافات سے فون کر رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ خاتون کے لیے جو 9 سال کی جس کی عمر ہو گئی ہے اس کے لیے پردہ کہاں تک اور کس طرح اور کن ماحول میں پردہ ہے اس کے لیے؟ ظاہر ہے یہ پوچھ رہے ہیں مدرسوں میں پردہ واجب ہے. یہ عجیب چیز ہوتی ہے. جی. گھروں میں اور مدرسوں میں انسان پردہ کرے اور باہر اسکولوں میں ایک وقت ہوتا ہے کہ مجبوری ہے ہماری، جی، اور مجبوری میں ہم بھیج رہے ہیں. جی. تو وہاں پر بھی اس مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برہنہ ہو جائے. اسکول کے قوانین کے مطابق الحمدللہ کم سے کم بمبئی یا ہندوستان کی سطح تک تو ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو جائے. جی. ہمارے ملک میں تو پردے پہ پابندی نہیں ہے. جی. کہ بغیر پردے کے ہی آنا ہے جیسے بعض ممالک میں ہے. جی. تو انسان کو ایسے اسکول کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس کا سلیبس اچھا ہے، اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے ہم اسلام کے قانون کو کھو دیں.
ضرورت نہیں ہے بالکل. 9 سال کی اگر بچی ہو گئی تو حرام ہے بے پردہ اس کو اسکولوں میں بھیجنا. کہیں بھی جائے وہ کہیں بھی جائے نامحرم کے سامنے بے پردہ نہیں جا سکتے. اب یہ صرف کہ مدرسے نہیں بھیجیں کہ مولانا صاحب کے سامنے ہماری بیٹی جائے گی بے پردہ پردہ کرنے, یہ ایک غلط خیال ہے. باپ اپنے بیٹی کو, بیٹی یعنی ایسا بنا دیتے ہیں ہم کہ میرے سامنے ہماری بیٹی آ رہی پردے میں آ رہی ہے, غیروں کے سامنے بے پردہ جا رہی ہے. جس کے سامنے بے پردہ رہ سکتی ہے وہاں بغیر پردے کے نہیں جا رہی ہے, اور جہاں پردے کے ساتھ جانے وہاں بے پردہ جا رہی ہے. جہاں آگا یہ بات آ گئی تو میں کل میری ایک بات خاص ایک ذمہ دار جو چینل ون کے ان سے میری گفتگو ہوئی اور ان کی درخواست تھی, اور میرے بھی دل کا درد ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان میں ایک بار پھر سے اس قدر مخلوط مجمع شادیوں میں اور دوسری گیدرنگ مکس گیدرنگ جو ہونے لگی ہے, بے حجابی اور بے حیائی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے, اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حرام ہے, مکس گیدرنگ حرام ہے. اگر بے پردگی ہو رہی ہے یہ حرام ہے, اور انسان کو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر انسان خود گناہ میں پڑ جائے. قطعاً اگر ایسی شادیاں ہو رہی ہیں تو اس شادی میں نہیں جانا چاہیے. خود میرے ساتھ ہوا کسی شہر میں, ہم گئے اور جب جیسے ہی پہنچے تو کیا دیکھا کہ اسٹیج پر دولہا بھی ہے دلہن بھی ہے, دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم الٹے پیر واپس چلے آئے. تو یہ آغا علماء حق کا کام ہے یا نہیں کہ ایسے مجمع میں نکاح نہیں پڑھائیں؟ نکاح ظاہر ہے کہ ایسے مجمع میں جو یہاں کا دستور ہے, کم سے کم اپنے بمبئی شہر میں, تو یہاں تو ایسے مجمع میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہوتا ہے آغا, میں گواہ ہوں اس کا, ہوتا ہے. تو یعنی بہت کم ہوتا ہے. ہوتا ہے لیکن نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور ریسیپشن بعد میں ہوتا ہے, اور ساری ایسا بھی ہوتا ہے, ریسیپشن میں بھی ایسا ہوتا ہے, اور یقیناً جو ہمارے علماء ہے وہ اس کے خیال رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ میں نے دیکھا ہوتا ہے. جی نہیں, ظاہر ہے کہ اس نکاح میں ایک مجبوری ہے کہ اگر نکاح نہیں پڑھیں گے تو عین ممکن ہے کہ کوئی غلط طریقے سے کسی نااہل سے اس نکاح کو پڑھوایا جائے, پھر اس کے نقصانات اور ہوں گے. عالم کو کم سے کم احتجاج تو کرنا چاہیے. بالکل بالکل, یقینی طور پر جس حد تک اثر ہو, اگر نکاح چھوڑنے کی غرض سے ہی یعنی دھمکی سے ہی اثر ہو سکتا ہے تو بالکل انجام دینا چاہیے. اور یہ ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہ یہ جو ہمارے درمیان غلط کلچر رائج کیا جا رہا ہے, یہ ایک زمانے میں کبھی رہا ہوگا لیکن یہ ختم ہو چکا تھا, اور پھر صرف اس وقت اپنے آپ کو پیسے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے مکس گیدرنگ کی جا رہی ہے. حرام ہے, اور اس سے اہل بیت قطعاً راضی نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ میں آگا یہ ہوتا ہے کہ سارے جتنے جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو کہ کلچر نے شادی بیاہوں میں کہا, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ وہاں پردہ ہو اور مخلوط مجمع ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بند ہونا چاہیے, بالکل بند ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ مومنین خود اس بات کا خیال کریں کہ اس میں ایسے پروگرام میں, ایسی محفلوں میں, مجلسوں میں نہ شرکت کریں اور نہ ایسا ہونے دیں. جی انشاءاللہ. ایک دوسرا سوال بھی آگا ان کا یہ تھا کہ نماز کے فوراً بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے مقامات مقدسہ, خاص طور سے عراق, ایران اور سیریا میں جہاں مشاہد مقدسہ ہیں, وہاں فوراً جیسے نماز ختم ہوتی ہے فوراً اعلان ہوتا ہے کہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں. لیکن ہمارے یہاں کچھ مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے نعروں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. معصومین نے ہمیں طریقہ بتایا ہے تعقیبات نماز, مثلاً نماز مغرب کے بعد فوراً حکم ہے کہ جناب سیدہ کی تسبیح پڑھا جائے بغیر پہلو بدلے, بغیر پہلو بدلے, حتیٰ یہاں کے صلوات تک نہیں. جی جیسے ہی آپ نے نماز ختم کیا ویسے ہی تسبیح شروع کیجیے آپ. جی تو بہرحال نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنا چاہیے, اور پھر تسبیح کے بعد صلوات بھیجیں. بہت ثواب ہے, یقیناً ثواب, بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ لعنت یا دوسرے قسم کے نعرے یہ دوسری تعقیبات کے بعد اگر انجام دے رہے ہیں تو صحیح ہے. اور تیسری چیز یہ کہ لعنت اور یہ بہرحال اس کی جگہ عمومی جگہیں نہیں ہیں, مسجدیں یا امام باڑے یا ان جگہوں پہ نہیں ہیں. انسان کی یہ جگہ خدا نہ کردہ اگر اس لعنت کے ذریعے کسی ایک مسلمان کو بھی نقصان پہنچا تو اس نقصان پہنچنے میں وہ انسان شریک ہوگا جس نے لعنت بھیجا ہے. لہٰذا
مجتہدین نے اجازت نہیں دیا ہے کہ عمومی جگہوں پر جہاں پر ائمہ طاہرین نے اجازت نہیں دی ہے، جی جی اس کے مطابق مجتہدین عمل کر رہے ہیں. بالکل مجتہدین کے فتوے کے مطابق جائز نہیں ہے عمومی جگہوں پر لعنت بھیجنا. جی بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کا جو کام ہے وہ میوزیکلس ہے اور ان کی تنخواہ جو بھی صحیح ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ میں اپنے بچوں کو یہ کمائی جائز ہے؟ شوہر تو ہمارے مطلب یہ کرتے ہیں کام، لیکن ہمارے بچوں کے لیے یہ کمائی جائز ہے اور ہم اس کام کو کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر کوئی دوسرا کام ہم تلاش کریں؟ السلام علیکم. سلام. میں نے ابھی پروگرام کے شروع ہونے سے قبل یا شروع درمیان میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے. آپ ہلو ہلو کتنی بار بھی کریں گے یا کریں گی آپ کو کوئی نہیں سنے گا. آپ فوراً جیسے بیپ بجے آپ سوال کیجئے. جہاں تک کہ بہن آپ کا سوال ہے کہ آپ کے شوہر میوزیکل انسٹرومنٹس بجاتے ہیں یا میوزک انڈسٹری میں ہیں اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کے لیے بچوں کے لیے اس کمائی سے کفالت کرنا یا کس طرح سے؟ جو چیزیں حرام ہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کے ذریعے سے کمائی کرنا بھی حرام ہے. بے شک. جی. اور جب حرام کمائی ہے تو اس کو چاہے اپنے لیے خرچ کرے یا اپنے بچوں کے لیے خرچ کیے سب کے لیے حرام سب کے ہے. لیے حرام ہے. میوزیکل جہاں تک میوزک کا سوال ہے خود آغا سستانی حفظہ اللہ تعالی انہوں نے جدید فقہی مسائل میں لکھا ہے، یہ سوال پوچھا گیا تو میوزک دو طرح کی، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. جی. تو اگر حلال میوزک میں ان کا کام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پر کام ہے. لیکن اگر وہ میوزک جو لہو و لعب کی محفلوں سے نزدیک ہوتی ہے جسے حرام قرار دیا شریعت نے، اگر اس کو انسان استعمال کر رہا ہے اور اس میں کام کر رہا ہے تو بہرحال یہ حرام ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید کا اعلان ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور ظلم پر تعاون کرنا حرام ہے. جی بے شک بے شک. تو جو یہ کام بہرحال گناہ ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جائز. اور خدا نخواستہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کو اپنے پیشے کو بدل دیں، انشاءاللہ اللہ زیادہ برکت عطا بالکل فرمائے گا برکت خداوند عالم برکت دے گا. اللہ پر جو اور یہ بھروسہ آغا میں عینی یہ شاہد قرآن ہوں. مجید کی آیت ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا. میں شاہد ہوں اس چیز کا. میری نوجوانی میں ایک اسی علاقے میں ایک صاحب کام کرتے تھے، ایسا کام کرتے تھے درزی کا، اور وہ خواتین کے کپڑے سیتے تھے. تو وہ ظاہر ناپ وغیرہ بھی لیتے تھے. ایک عالم نے کہا کہ آپ عورت کے جسم کو نہیں چھو سکتے ہیں، یہ کام جائز نہیں ہے. تو ان صاحب نے اسی وقت اپنی قینچی وہیں رکھ دی اور انہوں نے کہا آج سے یہ کام نہیں کروں گا. اس وقت تک ان کے گھر میں غربت تھی جب تک وہ کام کر رہے تھے. اس کے بعد میں اللہ نے ان کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ میں نے اپنے آنکھوں سے یعنی ماجرا دیکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً اگر آپ حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ اس میں آپ کو ترقی دیتا ہے، برکت دیتا ہے. آئیے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام یونس علی اور میں پونے سے ہوں، اور میرا سوال ہے کہ یہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو کیا وہ گناہ ہے کیا؟ شکریہ اور خدا حافظ. پونا سے یہ بچہ سوال کر رہا ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں، اور اگر کسی نے پڑھ لی بسم اللہ تو کیا ہے؟ بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ شروع سورہ جو ہے اس میں خداوند عالم کے غضب کا ذکر ہے، جی مشرکین سے براعت، جی ان سے دوری. تو اب وہ کیونکہ غضب کا ذکر ہے لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں رحمت اور رحمانیت اور رحم و کرم کا ذکر ہے خدا کے. جی. تو رحم اور غضب خدا کا دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو، اس لیے خود قرآن جب نازل ہوا تو یہ سورہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوا، جی بے شک، تاکہ خداوند عالم کا رحم کا تذکرہ وہاں پر نہیں ہو بلکہ غضب کا جو اس وقت مشرکین کے ساتھ خداوند عالم غضبناک تھا اس کا بیان تھا، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے. اور اگر انسان کوئی بھولے سے پڑھ دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ خود خداوند عالم نے نہیں رکھا ہے اس جگہ پر. سورہ کا جز نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.
مولانا سوال یہ ہے کہ زیارت عاشورہ میں جو نماز اور سجدہ ہے کیا وہ کرنا ضروری ہے کہ خالی زیارت پڑھ لے اتنا ہی کافی ہے؟ شکریہ. یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ زیارت عاشورہ میں جو سجدہ اور دوسرے امور ہیں، یہ اس کو جو ہے نماز جو ہے اس کا عمل کرنا ضروری ہے یا بغیر اس کے بھی زیارت ہو جائے گی؟ سوال یہ ہے کہ ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ خود زیارت ضروری ہے، جی نہ سجدہ ضروری ہے، نہ نماز ضروری ہے. جی انسان عقیدت میں اپنی حاجتوں کی برآوری کے لیے، امام سے قربت حاصل کرنے کے لیے زیارت کو پڑھتا ہے. بے شک. جی تو اب بہتر یہ ہے کہ مکمل طریقے سے انجام دے. لیکن خود اماموں نے کہا ہے اگر پورا نہیں کر سکتے تو اس طرح کر لو، اس طرح جتنا ہو سکے. مثلا دعائے کمیل کے لیے جب دعائے کمیل کو تعلیم فرمایا مولا کائنات نے تو کہا کہ اس کو زندگی میں، اس کو کہا کہ ہر ہفتے شب جمعہ پڑھو. جی نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، عمر میں ایک بار پڑھ لو. جی بے شک. اسی طریقے سے زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیے. اگر انسان سجدہ نہیں کر رہا ہے، دعائے سجدہ میں جو ہے نہیں پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جتنی پڑھ سکے اتنی پڑھے. لیکن بہتر ہے کہ پڑھے، بہتر یہی ہے کہ مکمل طور سے اس کو پڑھے. بہت بہت شکریہ. ہم اگلا سوال لیں. السلام علیکم، میں نیر اقبال لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ سورہ انا اعطینہ میں پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، اور رسول کی اولاد آل سادات ہوئی، لیکن دنیا میں آل سادات تو بہت کم ہے. تو یہ کیا اس کا ترجمہ صحیح نہیں بتایا جا رہا ہے کیا ہے، یا پوری امت آل رسول ہوئی؟ پہلے تو بھائی کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سورہ انا انزلنا نے سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ شاید غلط فہمی کہ دنیا میں آل رسول کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ نہیں معلوم، سوال کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو واضح نہیں ہوا ہے، لیکن جو کہا ہے اس سے یہ کہ آل رسول پورے دنیا میں جہاں بھی جائے، دنیا کا واحد یہ ایک ایسا جوڑا تھا شہزادی اور مولا کائنات کا، جن کی اولاد پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں موجود نہ ہو. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ انا اعطیناک کل کوثر، اور کوثر سے مراد جو ہمارے علماء نے تفسیر کیا ہے جی یہ خیر کثیر ہے، جس کا مصداق اولاد حضرت زہرا کو قرار دیا گیا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور جس نے بھی اس کی تفسیر کچھ بھی کیا ہو، لیکن اس تفسیر کو بھی کہا ہے کہ مراد اس سے اولاد زہرا ہے. اور ساری دنیا میں سادات ہر جگہ موجود ہیں، اور یہ خود دلیل ہے کہ شہزادی کی نسل جو کہ پیغمبر کو کوثر کی صورت میں شہزادی کا وجود ملا ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر ہر جگہ موجود ہونا کہ یہ خیر کثیر ہے. یعنی امت اس میں شامل نہیں ہے، صرف آل رسول سے مراد اولاد فاطمہ زہرا کوثر سے مراد اولاد زہرا سلام اللہ علیہا. یعنی یہ جو اس میں امت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. جو کہا جاتا ہے یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے اور یہ ترجمہ غلط نہیں بتایا جاتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پٹنہ سٹی سے داؤد علی اسماعیل بول رہا ہوں. ہم آپ کے چینل کو بہت اچھے سے دیکھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کے چینل بہت دن دگنی ترقی کر رہی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. سر میرا سوال یہ ہے کہ گھر کا پالا جانور جو ہے گھر میں پال سکتے ہیں، جو اسے قربانی کرنا جائز ہے؟ یہ پٹنہ سے بہار سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جو گھر کا پلا ہوا جانور ہو اس کی قربانی. کوئی حرج نہیں ہے، گھر کے پلے ہوئے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جی، اور بس اتنا ہے کہ مکروہ ہے. وہ بھی اس صورت میں اگر انسان اس سے مانوس ہو جائے، انسیت ہو جائے، اور جب انسیت ہو جائے تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اور ویسے انسیت ہو نہ ہو گھر میں پالنے کے لیے کہا گیا ہے قربانی سے پہلے لے آئے، کچھ دن رکھے، اس کو کھلائے پلائے، احترام کرے قربانی کے جانور کو. تو یہ تو خود تاکید ہے. لہٰذا اگر انسان پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اب مثلا گھر بڑا ہے، انسان کا جگہ زیادہ ہے اور پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کوئی انسیت ایسی نہیں ہوئی تو مکروہ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہم اگلا سوال لیتے ہیں. مولانا صاحب ہمارا سوال ہے کیا اگر کوئی گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا ننگے سر وضو کر سکتے ہیں؟ تو اگر گھر میں کوئی موجود نہیں تو خاتون، مرد کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، خاتون اگر گھر میں کوئی موجود نہیں نامحرم
تو ننگے سر وضو کر سکتی خاتون؟ بالکل کر سکتے ہیں. وضو کرتے وقت سر کے ڈھانکنا واجب نہیں ہے. جی. اگر کوئی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے وضو کر رہا ہے آدمی یا بیٹھ کے وضو کر رہا ہے کہ جہاں پر کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے تو سر کھلا ہوا ہے, کوئی حرج نہیں. اور اگر نامحرم دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گھر ہو یا باہر ہو کہیں پہ بھی جو ہے کھلے سر نہیں رکھ سکتے. بے شک. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب, ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلے مسائل کا پروگرام ہفتے میں 3 دن رکھیے تاکہ ہم لوگوں کو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو, جانکاری اور ہم لوگ کی بڑھے. خدا حافظ. شکریہ. آپ کے سجیشن کو ہم نے بار بار غور کیا اور سوچا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ جو چیز ہو جاتی ہے پھر اس کا وہ مزہ نہیں رہتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, لیکن بہرحال ہم آپ کے اس سجیشن پہ غور کریں گے. ابھی یہ 2 ہفتے میں 2 بار جو آ رہا ہے اس کو ہم ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں, تو تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے یہ دونوں دن کے یہ جمعہ اور اتوار کا پروگرام جو ہے یہ تقریباً ریپیٹ ہونے کے بعد میں 6 یا 7 بار دکھایا جاتا ہے کم از کم. تو یہ فی الحال آپ اس کو کیجئے, اور آپ اپنے سوالات جو ہیں مسلسل آپ چینل ون کے ذریعے کرتے رہیے تاکہ علماء کرام کے ہم پاس یہ سوالات بھیجیں. اچھا ناظرین کرام, ایک بات اور کہہ دوں کہ بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں علم ہوتا ہے, لیکن وہ سوالات بھی ہمیں کرنے چاہیے اس لیے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, ان تک یہ سوالات ہمارے ذریعے پہنچ جائیں. ہم وہ سوالات ضرور کریں جو دین کی ضروریات میں ہیں, جو سماجی سوالات ہمارے ہیں, ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے مسائل زندگی کے سوالات ہیں. اگر آپ کو سے جوابات پتہ بھی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل تک یہ سوالات کے جوابات ان کے دلوں میں اتر جائیں تو آپ ضرور کیجئے. چینل ون اسی لیے ہے اور مسائل زندگی پروگرام اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کرتا ہے. اگلا سوال ہم واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہاں سے لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا والد صاحب کی قبر کی مٹی دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے لائی جا سکتی ہے؟ مٹی کو لے آنا قبر کی کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے, لیکن اگر کسی ایسی جگہ سے لا رہے ہیں جہاں وہاں لکھا ہو کہ یہاں کا کوئی سامان باہر نہیں جا سکتا تو بغیر اجازت نہیں لا سکتے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے میرے شوہر پر یقین ہے, یعنی اس پہ غور کیجئے, یقین ہے لیکن ان کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں نکاح کر چکے ہیں. یقین بھی ہے پھر بھی لگتا ہے, اور میرے پوچھنے پر کبھی ہاں کبھی نہ بولتے ہیں, کلیئر نہیں بولتے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ کب سچ بولتے ہیں اور کب مذاق میں بولتے ہیں. میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں. آپ بتائیے میں کیا کروں؟ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی گھر پہ. آپ کا شکریہ. خدا حافظ. ظاہر ہے کہ اس سوال میں یہ بات ہے کہ شوہر کی بات پہ یقین ہے اور اس کے باوجود ہماری شریعت نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا ہے. لا یجوز الکذب ولو بالمزاح. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو اب ایسی جگہ پر جہاں پر تعلقات خراب ہونے کا شبہ ہو وہاں پر بھی مذاق میں مثلا خاص طور سے جو وائف ہسبینڈ ہیں, میاں بیوی, ان کے درمیان, زوج و شوہر کے درمیان ایسے مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی شبہ پیدا ہو. لہٰذا اب یہ کہنا کہ مجھے یقین نہیں ہے اور انہوں نے دوسرے شہر میں شادی کر لیا ہے اور جواب نہیں دیتے, یہ وہم ہے. صاف صاف ان سے پوچھ لیا جائے, اور اگر ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں اور انہوں نے شادی کر بھی لیا ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, شریعت اجازت دے رہی ہے. شریعت نے اجازت دیا. بہرحال ان کو سچ بتا دینا چاہیے اگر ایسا کیا. شوہر کو سچ بتا دینا چاہیے اور ان کو بھی اس سچ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کو ایسے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا شوہر ان کی طرف راغب رہے ہر طرح سے. یہ سب اسی صورت میں پیش آتا ہے, یا تو انسان گھر میں اس کی باتیں اسے پوری نہیں ہو رہی ہیں, ضرورتیں, ہر قسم کی ضرورتیں, ضروری نہیں کہ جنسی ضرورت, گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے, گھر میں وہ جو ذہنی باتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں ہر اعتبار سے. اگر واقعاً آپ ایسا محسوس کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسی کوشش کریں کہ وہ گھر کے اندر رہیں, جذب رہیں, یعنی ایسا اٹریکشن آپ کے اندر ہونا چاہیے آپ کے کاموں میں, اس میں کہ آپ کے پاس رہیں, وہ باہر جائیں ہی نا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا انگوٹھی
پہلی انگلی میں پہن سکتے ہیں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ اور کیا مجھے پہلے انگلی میں رنگ پہننے کا بہت شوق ہے لیکن میں پہنتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے جانکاری نہیں ہے کہ پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ہم نے تو علماء سے سنا آگا یہ 2 انگلیوں میں مکروہ ہے پہننا، آپ کیا فرماتے ہیں شریعت؟ جی شریعت میں چھٹے امام حلیۃ المتقین میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، جی چھٹے امام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کلمہ شہادت جو ہے یہ انگشت شہادت کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی، جی ان دونوں انگلیوں میں انگشتر اور انگوٹھی پہننے کو منع کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور اس انگلی میں یا اس انگلی میں، جی اور اگر اس میں موجود ہے تو پھر بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں۔ جی بالکل پہن سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا نام سننے کے وقت ہمیں سر جھکانا چاہیے؟ اگر ہاں تو کتنا؟ میں نے بہت لوگوں کو اتنا سر جھکاتے دیکھا ہے کہ وہ شرک کی انتہا کر رہے ہوں۔ ابھی یہ شرک ہمارے یہاں کہاں سے؟ سر جھکانا کہاں سے شرک ہو گیا؟ جی احترام میں سر جھکانا یہ شرک تو نہیں ہے۔ جی سجدہ شرک ہوگا کہ غیر خدا کو اگر سجدہ اتنا پیشانی جو ہے اتنا سر جھکایا کہ پیشانی سجدے میں چلی جائے تو یہ شرک ہے۔ غیر خدا کے سامنے یہ ایک احترام ہے۔ ہو سکتا ہے بعض وقت انسان زیادہ جھک جائے، بعض وقت، اور واجب بھی نہیں ہے۔ اگر امام کا نام سنا اور نہیں جھکا تو واجب نہیں ہے۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھنا جو ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا یا جھکنا، یہ سب کوئی نہ حرام ہے نہ واجب ہے، یہ ایک احترام ہے۔ جس جگہ جس کلچر میں جیسے اپنے ایک بڑے کا احترام ہوتا ہے، اب ہمارے کلچر میں مثلا ہندوستان میں گردن جھکا کے ہم تو اگر ہو سکتا ہے بعض تیزی سے زیادہ جھکا لے، بعض جو ہے وہ ذرا سا سر ہی جھکائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ احترام ہے بہرحال، یعنی ایک زندہ امام کے نام آنے کے بعد احترام ہے۔ جیسے ایک امام کا خاص نام ہے کہ اس کے اوپر ہمارے 8ویں امام کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس نام کو ہم جیسے ہی سنتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا چاہیے ہمیں، بات میں شرک کا فتویٰ نہ دیں۔ نہیں بالکل۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضرت کیا ہم پر اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی پھر بھی خمس نکالنا ضروری ہے؟ میرا نام واجد علی ہے، میں بھیونڈی ممبئی کے مضافات سے بول رہا ہوں۔ ہمارے یہاں شریعت میں زکوٰۃ واجب ہونے کی خاص شرطیں ہیں کہ تقریباً آج کے دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو بہرحال دینا ہے۔ اب اس کا کوئی ربط خمس سے نہیں ہے۔ خمس تو اگر 1 روپیہ بھی ہمارے لیے سال میں بچ رہا ہے تو اس پہ بھی 20 پیسہ دینا واجب ہے۔ میرا نام بشرا ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی اور ابو کی نوکری بھی چھوٹ گئی ہے۔ جب کوئی وہ کام کرتے ہیں تو کام آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اور گھر میں بہت وہ غصے میں رہتے ہیں، بچوں پر غصہ اتارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، الیاذ باللہ۔ بچوں کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہے اور بہت پریشان ہیں ہم لوگ۔ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں والد صاحب کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال دیکھیے، اس میں خدا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ان کو کوشش کرنا چاہیے، اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی قصور بچوں کا ہے کہ بچوں پہ اس کا غصہ اتارے۔ نہیں، یہ مرد کی شان کے خلاف ہے کہ گھر کے باہر کی باتوں پہ غصہ ہو کے جہاں بس نہیں چلا گھر میں آ کے بچوں پر جن پر بس چل رہا ہے اپنا غصہ اتاریں۔ اور قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر انسان اس کو نماز صبح کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو اس دن کی روزی اور رزق تو اس کے لیے واجب ہو ہی جاتی، مل جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر اس کو 7 مرتبہ پڑھے تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے آپ اس کو واضح طور سے پڑھ دیجیے تاکہ ناظرین ہمارے اس کو۔ یہ سورہ بقرہ کی 137ویں آیت ہے، جسے انسان اگر نماز صبح کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے، بغیر کچھ بولے ہوئے فوراً 7 مرتبہ پڑھے گا تو روایتوں میں ہے کہ اس دن کی روزی انسان کے لیے معین ہو جائے گی۔ اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس آیت کو 7 مرتبہ تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ آیت پڑھیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، اس سے ہوتی ہے۔ اور بہرحال قرآن کا سہارا لینا چاہیے ان معاملات میں ہمیں، کہ قرآن مجید کی مدد سے ہم بہت سی چیزوں کو حل کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے، ابھی عرض کیا میں نے، تو اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔
اور خصوصاً حرام سے بچیں. گالی بکنا حرام ہے, بالکل. اس سے غصہ کرنا بھی حرام ہے, غصہ کرنا بھی حرام ہے. اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اور بے برکتی سے. بالکل. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین خدا پر, اللہ کے دین پر, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ضروریت طیبہ کے بتائے ہوئے راستے پر پوری طور سے عمل کر سکیں. آغا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے تمام چینل ون کے اراکین کی جانب سے, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر آپ زحمت گوارہ کریں گے, یہاں تشریف لائیں گے اور اسی طرح سے ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے. اور ناظرین کرام, ہمارے ملک کا جو تاج ہے جموں اور کشمیر, ہندوستان کی جنت بلکہ دنیا کی جنت جو کہلاتی ہے, فارسی میں کہا گیا ہے گر فردوس در روئے زمین است ہمین است و امین است و امین است. یہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے. وہ کشمیر آج سیلاب کی زد میں ہے اور وہاں کے عوام تباہ و برباد ہو گئے ہیں, وہاں کی دوسری اقوام تباہ و برباد ہو گئے ہیں. کل جن کے پاس سب کچھ تھا بے سر و سامان ہو گئے ہیں. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ جس طرح سے ہر بار ہر مصیبت میں آپ انسانوں کا انسانیت کے نام پر ساتھ دیتے ہیں, آپ دامے درمے سخنے ہر طرح سے جو ہے آپ کشمیریوں کا ساتھ دیجئے. یقیناً انسانیت کی خدمت ہی خدا کی خدمت ہے, الہی خدمت ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی خدمت نہیں ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کی جس طرح سے مدد ہو سکے اس طرح سے مدد کریں. اسی کے ساتھ آپ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے, حج بیت اللہ کا مہینہ ہے, اور اس میں عظیم ترین عید جو سب سے بڑی عید عید غدیر ہے, عید اکبر ہے, اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے. اس عید کو ہم دل و جان سے ہر طرح سے منانے کی کوشش کریں, عملی طور سے اور چراغاں کریں, اور اس عید کو ہم دنیا پہ واضح کریں, کیونکہ اس عید کی برکتیں اس قدر ہیں کہ جس کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.